بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے دوسری سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا۔ یہ بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے جس نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ غزوہ بدر بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو 4 چاند لگے۔ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ اس لیے اس غزوے کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے۔ اور اس پر ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز شکست پاش سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ جب مدینہ ہجرت فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ہجرت کے محض 2 سال بعد ہی انہوں نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے تجارتی قافلے کی خبر ملی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اس تجارتی قافلے کو تلاش کرنے نکلے۔ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن قریش اس خبر کو سنتے ہی اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے امٹ پڑے اور یوں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی اور ساز و سامان میں 60 اونٹ، 60 زرے اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی اور وہ ہر طرح سے لیس تھی۔ ان کے پاس 700 زرے، 70 گھوڑے، لاتعداد اونٹ، بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ دنیاوی ساز و سامان کی قلت کے باوجود مسلمانوں نے ایک ہی دن میں معرکہ جیت لیا۔ کافروں کے نام اور 70 سردار مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر وہ تاریخ ساز اور فیصلہ کن لڑائی تھی جس میں ملت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد آج تک مسلمانوں کو جتنی فتوحات نصیب ہوئے وہ سب اس فتح مبین کی مرہون منت تھی جو بدر کے میدان میں اسی مٹھی بھر جماعت کو حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کا دن قرار دیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے واضح کر دیا کہ اسلام حق ہے اور حق فتح یاب ہوتا ہے، کفر و شرک باطل ہے اور باطل مٹ جانے والا ہے۔ اس فیصلہ کن فتح نے اسلام و مسلمانوں کو عرب میں ایک طاقت کے طور پر متعارف کروایا
اور اس جنگ کی بہت ہی دور رس اور دیرپا اثرات مرتب ہوئے جنہوں نے اسلامی ریاست کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ معرکہ بدر کے اثرات میں سے ایک امر مسلمانوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہونا ہے، اور مسلمان جو 13 سال تک مکہ میں کفار کی ہر طرح کے ظلم کا سامنا کرتے رہے، ایمان لانے کے جرم میں جن کی زندگیاں جیرن کر دی گئی، ان پر آبائی سرزمین تنگ کر دی گئی اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا، ان حالات میں اہل مکہ کے خلاف نہ صرف جنگ لڑنا بلکہ اس میں فتح یاب بھی ہونا مسلمانوں کے لیے خوشی، مسرت اور اعتماد کا وہ ذریعہ بنا جو اور کسی طریقے سے کبھی حاصل نہ ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے وقت نے یوں پلٹا کایا کہ مظلوم مسلمان فاتح بنے اور جیت کے احساس کے ساتھ رب کے سامنے شکر گزار ہوئے۔ ان حالات میں قرآن مجید کے مطابق یہ محض حق کی قوت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ مکہ میں بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ شکست فاش اور مسلمان کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانی زوال پذیری اور کفار کی غالب آنے وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر و احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ غزوہ بدر کے واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ثابت قدمی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، اطاعت امیر سے کڑے حالات کو اچھے حالات کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ محض دنیاوی وسائل، آلات جنگ اور سپاہیوں کی کثرت ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ والسلام۔